حضرت عمرو بن جموح سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سید الانصار 6 شوال 3 ہجری کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد پر جانے کی تیاری کر رہے تھے کہ بنو سلمہ کے 4 نوجوان آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، ہم چاروں بھائی لڑائی میں شریک ہو رہے ہیں۔ ہمارے والد ضعیف العمر شیخ الکبیر ہیں اور ان کے ایک پیر میں لنگ بھی ہے، لیکن ہمارے ساتھ وہ بھی لڑائی میں شامل ہونے پر بضد ہیں۔ ان کے بارے میں کیا ارشاد ہے آپ کا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے والد اپنی معذوری کی بنا پر جہاد پر جانے کے مکلف نہیں ہیں، تم نے ان کو سمجھایا ہوتا۔ نوجوانوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم نے انہیں بہترا سمجھایا لیکن وہ کسی صورت نہیں مانتے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو انہیں ذرا میرے پاس بلا لاؤ۔ نوجوان اپنے گھر گئے، تھوڑی دیر بعد وہاں سے پلٹے تو ان کے ساتھ گھنگریالے بالوں والے گورے رنگ کے ایک سفید ریش بزرگ بھی لنگڑاتے ہوئے آئے۔ یہ ان کے والد تھے۔ انہوں نے بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور عرض کی، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اس عاجز کے لیے کیا حکم ہے؟ حضور نے متبسم ہو کر نہایت شیریں لہجے میں فرمایا، بھائی، میں نے سنا ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ لڑائی پر جانا چاہتے ہیں۔ آپ کا اخلاص اور جذبہ فدویت اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہے، لیکن آپ کی عمر اب لڑائی میں حصہ لینے کے لیے نہیں، اور پھر آپ ایک پاؤں سے معذور بھی ہیں، اس لیے آپ جہاد پر جانے کے مکلف نہیں ہیں۔ امید ہے حق تعالیٰ آپ کو اپنی نیت کے بدلے جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ وہ بزرگ بڑے جوش کے ساتھ عرض پیرا ہوئے، یا رسول اللہ، یہ لڑکے بھی مجھ کو میدان جہاد میں جانے سے روک رہے ہیں، لیکن خدا کی قسم مجھے امید ہے کہ اگر میں راہ حق میں لڑ کر مارا جاؤں تو اسی پاؤں کو گھسیٹتا ہوا جنت میں پہنچ جاؤں گا۔ للہ مجھے اپنی ہمرکابی کی اجازت مرحمت فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جوش اخلاص سے بہت متاثر ہوئے اور ان کے فرزندوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، بیٹو، اب ان کو نہ روکو، شاید ان کے مقدر میں رتبہ شہادت پر فائز ہونا ہی لکھا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر یہ بزرگ بیٹوں کے ساتھ خوش خوش گھر لوٹے، ہتھیار سنبھالے اور پھر بڑے عجز کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں دعا مانگی، اللہم ارزقنی الشہادہ ولا ترددنی الی اہلی خائبا۔ الہی، مجھ کو شہادت نصیب فرما اور مجھ کو نا امید گھر واپس نہ لانا۔ اس کے بعد وہ سیدھے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ آپ کی ہم رکابی میں میدان جنگ کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ بزرگ جن کے جوش ایمان اور شوق شہادت نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر متاثر کیا کہ آپ نے ان کی کبر سنی اور معذوری کے باوجود انہیں لڑائی میں شریک ہونے کی اجازت مرحمت فرمائی، سید الانصار حضرت عمرو بن جموح سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ سیدنا حضرت عمرو بن جموح خزرج کے شاخ بنو سلمہ کے رئیس تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ عہد جہالت میں خاندان کے بت خانے کی تولیت بھی انہی کے سپرد تھی۔ بت پرستی سے ان کا شغف جنون کی حد تک پہنچا ہوا تھا۔ لکڑی کا ایک بت بنا کر گھر میں رکھ لیا تھا جس کی صبح و شام پرستش کیا کرتے تھے اور بڑے اہتمام کے ساتھ اس کو بنا سنوار کر رکھتے تھے۔ ان کی زندگی کے بے شمار لیل و نہار اسی حالت میں گزر گئے، یہاں تک کہ بڑھاپے نے آ لیا۔ اسی زمانے میں فاران کی چوٹی سے خورشید رسالت طلوع ہوا۔ اس کی ضیاء باری نے یثرب کے بہت سے گھرانوں کو بھی منور کر دیا۔ 13 62 میں 75 یثربی مکہ گئے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایمان کی نعمت اور حضور کی بیعت سے سعادت اندوز ہوئے۔ 13 62 کی بیعت عقبہ کبریٰ میں شامل ہونے والے 75 نفوس قدسی میں حضرت عمرو بن جموح کے نوجوان صاحبزادے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ یہ لوگ دولت اسلام سے بہریاب ہو کر یثرب واپس آئے تو گھر گھر اسلام کا چرچا ہونے لگا، لیکن بوڑھے عمرو اپنے بت پر دیوانہ وار فدا تھے، ان کو چھوڑنا انہیں کسی صورت میں گوارا نہیں تھا۔ معاذ بن عمرو اور بنو سلمہ کے کچھ دوسرے نومسلم نوجوانوں نے عمرو کو اپنے بت سے برگزشتہ کرنے کی ایک پرلطف ترکیب سوچی۔ وہ رات کو عمرو کا بت باہر لے جاتے اور اسے نجاست سے بھرے ہوئے کسی گڑھے میں اوندھا کر کے ڈال دیتے۔ الصبح بیدار ہو کر عمرو بت کو اپنی جگہ پر نہ پاتے تو بہت سٹپٹاتے اور چلاتے، تم لوگوں کا ناس ہو، معلوم نہیں ہمارے معبود کو کون لے گیا ہے۔
پھر اس کی تلاش میں نکلتے، جب مل جاتا تو اس کو صاف کرتے، نہلاتے اور خوشبو لگا کر اسے اپنی جگہ رکھتے وقت کہتے، خدا کی قسم اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ تیرے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا تو اس کی ایسی درگت بناؤں گا کہ دنیا دیکھے۔ جب یہ قصہ ہر روز ہونے لگا تو ایک دن تنگ آ کر بت کے گلے میں تلوار لٹکائی اور کہنے لگے، واللہ مجھے تو یہ علم نہیں کہ کون تیرے ساتھ یہ گستاخی کرتا ہے، اب یہ تلوار تیرے پاس ہے، خود اس سے اپنا حفظ و دفاع کرنا۔ لڑکوں نے بت کی گردن میں تلوار لٹکی دیکھی تو وہ بہت ہنسے۔ انہوں نے تلوار تو اتار کر اپنے پاس رکھ لی اور بت کو ایک مرے ہوئے کتے کے ساتھ رسی میں باندھ کر بنو سلمہ کے ایک ایسے کنویں میں لٹکا دیا جس میں لوگ نجاست پھینکا کرتے تھے۔ صبح کو عمر نے بت اور تلوار دونوں کو غائب دیکھا تو پھر تلاش میں نکلے۔ جب بت کو مردہ کتے کے ساتھ غلاظت کے کنویں میں لٹکا دیکھا تو ان کے چشم بصیرت واہ ہو گئی اور بت پرستی سے نفرت ہو گئی۔ علامہ سمہودی رحمۃ اللہ علیہ نے وفا الوفا میں لکھا ہے کہ اس واقعے کے معن بعد سرے راہ ان کی ملاقات ایک مسلمان سے ہوئی۔ اس کے سامنے اپنا دکھڑا رونے لگے۔ مسلمان نے ملامت کی کہ تم نے اپنے آپ کو خواہ مخواہ تضحیک کا نشانہ بنا رکھا ہے، یہ بت بھی بھلا کسی کو نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ میری مانو تو ان بتوں پر 3 حرف بھیجو اور خدا واحد اور اس کے رسول برحق پر ایمان لے آؤ۔ عمر کے دل میں ان کی باتیں اتر گئیں اور وہ اسی وقت مشرف باسلام ہو گئی۔ علامہ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت عمرو بن جموح ایک خوش گو شاعر تھے۔ انہوں نے اپنی بت کی ہجوں میں یہ شعر کہے، خدا کی قسم اگر تو الہ ہوتا تو اور کتا کنویں کے اندر ایک رسی کے ساتھ بندھے ہوئے نہ ہوتے۔ لعنت ہو تیری اس جگہ پڑے ہونے پر، وہ کیسی ذلیل جگہ تھی، اگر میں تجھے اس ذلیل جگہ سے تلاش کر کے نہ لاتا تو وہیں اوندھا پڑا ہوتا۔ اللہ پاک نے مجھے اس سے پہلے بچا لیا کہ میں قبر کی تاریکی میں رہن رکھا جاتا۔ ساری تعریف اس خدائے بزرگ اور برتر کی جو احسان کرنے والا، رزق دینے والا اور بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عمرو بن جموح کے قبول اسلام کا واقعہ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ جب حضرت معاذ بن عمرو بیعت عقبہ کبریٰ کے بعد یثرب واپس آئے تو ان کی والدہ ہند بنت عمرو بن حرام نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمرو بن جموح کے کانوں میں بیٹے کے قبول اسلام کی بھنک پڑی تو انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ شاید معاذ بے دین ہو گیا ہے۔ اہلیہ نے کہا ایسا تو نہیں ہے، البتہ یہ درست ہے کہ وہ اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ مکہ گیا تھا۔ عمر نے صاحب زادے کو بلا بھیجا اور ان سے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے مکہ جا کر اس آدمی سے ملاقات کی ہے جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، مجھے بتاؤ کہ وہ آدمی کیا دعوت دیتا ہے۔ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے جواب میں سورہ فاتحہ صراط المستقیم تک پڑھ کر سنائی۔ عمر پر بڑا اثر ہوا، کہنے لگے یہ تو بہت ہی اعلیٰ کلام ہے، کیا اس کا دوسرا کلام بھی اسی قسم کا ہے؟ معاذ نے کہا بے شک ابا جان، کیا ہی خوب ہو کہ آپ ان کی بیعت کر لیں، آپ کی قوم کے بیشتر افراد پہلے ہی ان کی بیعت کر چکے ہیں۔ عمر نے جواب دیا نہیں، پہلے میں منات سے مشورہ کروں گا اور جو حکم وہ دے گا اسی کے مطابق عمل کروں گا۔ راوی کا بیان ہے کہ منات سے ان کے سوال و جواب کی صورت یہ ہوتی تھی کہ پردے کی اوٹ میں ایک مکار عورت کھڑی ہو جاتی تھی اور وہی منات کی طرف سے جواب دیا کرتی تھی۔ حضرت عمر کی اہلیہ ہند رضی اللہ تعالی عنہا نے اس عورت کو وہاں سے بھگا دیا۔ حضرت عمر بت کے سامنے پہنچے، اس کی تعظیم کی اور پھر پوچھنے لگے، اے میرے معبود، کیا تجھے علم نہیں کہ ایک آدمی تیرا دشمن پیدا ہو گیا ہے؟ وہ ہمیں تیری عبادت سے روکتا ہے اور تجھ کو برباد کرنے کا حکم دیتا ہے، اب تو ہی بتا میں کیا کروں؟ غرض اسی طرح دیر تک باتیں کرتے رہے لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ نتیجہ یہ کہ وہ اس سے بیزار ہو گئے اور وہیں کھڑے کھڑے اس کو توڑ دیا۔ اس کے بعد وہ مشرف باسلام ہو گئے۔ علامہ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت عمرو بن جموح نے اپنی ہدایت پانے پر ان اشعار میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ میں اپنی گزشتہ زندگی کے لیے اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہوں اور اللہ کی آگ سے نجات طلب کرتا ہوں۔ اللہ کے انعام پر میں اس کی حمد و ثنا کرتا ہوں، وہی بیت حرام اور اس کے پردوں کا معبود ہے۔ میں اللہ ہی کی تسبیح و تقدیس کرتا ہوں، آسمان سے اترنے والے قطروں اور مسلسل برسنے والے بوندوں کی تعداد کے برابر۔ میں گمراہی میں مبتلا تھا، منات اور دوسرے پتھروں کی عبادت کرتا تھا، اس اللہ پاک نے مجھے ہدایت دی۔
بڑھاپے میں جب میرے سر کے بال سفید ہو گئے، اللہ نے مجھ کو بت پرستی کے شرمناک عیب سے نجات دی۔ قریب تھا کہ گمراہی کی تاریکی مجھے ہلاک کر ڈالے، حق تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے مجھے بچا لیا۔ جب تک میرے دم میں دم ہے میں اسی اللہ کی حمد اور شکر کرتا رہوں گا جو تمام مخلوق اور جابر لوگوں کا مالک ہے۔ یہ اشعار میں نے اس لیے کہے ہیں کہ میں اللہ کے گھر میں اس کا پڑوسی ہو جاؤں۔ رمضان 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا۔ حضرت عمرو اپنے فرزندوں کے ہمراہ اس میں بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ شریک ہوئے اور بڑی پامردی سے داد شجاعت دی۔ صحیح مسلم میں ہے کہ اس غزوے میں جن 2 نوجوانوں نے ابو جہل کو قتل کیا ان میں سے ایک حضرت معاذ بن عمرو جموح تھے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت عمرو بن جموح غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے کیونکہ ان کے پیر کے لنگ اور ضعیف العمر کی وجہ سے ان کے فرزندوں نے انہیں میدان جنگ میں جانے سے روک دیا۔ غزوہ احد کے موقع پر بھی یہی صورت پیش آئی، لیکن اس مرتبہ حضرت عمرو نے لڑائی میں حصہ لینے پر اس قدر اصرار کیا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لڑنے کی اجازت دے دی۔ حضرت عمرو بیٹوں کے ساتھ شاداں و فرحاں میدان جنگ میں پہنچے۔ جب ایک اتفاقی غلطی سے جنگ کا پانسا پلٹ گیا اور مسلمانوں میں انتشار پھیل گیا تو حضرت عمرو اپنے بیٹے خلاد کو ساتھ لے کر شمشیر بکف مشرکین کے صفوں میں گھس گئے۔ دونوں باپ بیٹے بڑی پامردی سے لڑے، لیکن آخر مشرکین کے جم غفیر نے انہیں گھیرے میں لے کر شہید کر ڈالا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمرو بن جموح کے ساتھ ان کے ایک وفادار غلام سلیم بھی تھے، وہ بھی اپنے آقا کی معیت میں بڑی بہادری سے لڑے اور بالآخر رتبہ شہادت پر فائز ہوئے۔ مشرکین کی پسپائی کے بعد سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے تو عمرو بن جموح کو خاک و خون میں غلطہ دیکھ کر فرمایا، خدا کے بعض بندے کوئی قسم کھاتے ہیں تو خدا اس کو پورا کر دیتا ہے، عمرو بھی ایسے ہی بندوں میں سے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ وہ جنت میں چل پھر رہے ہیں اور ان کا لنگڑا پاؤں درست ہو گیا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں عمرو کو جنت میں اپنے لنگڑے پاؤں کے ساتھ چلتے پھرتے دیکھ رہا ہوں۔ اس غزوے میں حضرت عمرو کے برادر نسبتی حضرت عبداللہ بن عمرو بن حرام بھی رتبہ شہادت پر فائز ہوئے۔ حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر، فرزند اور بھائی کی شہادت کی خبر سنی تو پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خیریت سے ہیں؟ جب لوگوں نے اس بات میں جواب دیا تو کشاں کشاں آپ کی خدمت میں پہنچی اور عرض کی، آپ سلامت ہیں تو سب مصیبتیں ہیج ہیں۔ حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہا ایک اونٹ اپنے ساتھ لے گئی تھی، اس پر اپنے شوہر، فرزند اور بھائی کی لاشیں لاد کر مدینے کی طرف روانہ ہوئیں۔ راستے میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ملیں، جو چند دوسری خواتین کے ہمراہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر گیری کے لیے میدان احد کی طرف آ رہی تھیں۔ ام المؤمنین نے ہندہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت دریافت کی۔ انہوں نے کہا، الحمدللہ حضور بخیریت ہیں، اور یہ لاشیں میرے شوہر، بھائی اور فرزند کی ہیں جنہوں نے لڑائی میں شہادت پائی۔ اتنے میں وہ اونٹ زمین پر بیٹھ گیا، ہر چند اس کو ہانکا گیا لیکن اس نے مدینہ کی طرف قدم نہ اٹھایا۔ ام المؤمنین نے فرمایا، شاید بوجھ زیادہ ہے۔ ہند رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، نہیں ام المؤمنین، اس پر تو اس سے زیادہ بوجھ لادا جاتا ہے۔ بالآخر انہوں نے اونٹ کو اٹھا کر اس کا رخ احد کی طرف کیا تو وہ فوراً چل پڑا۔ ہند تینوں شہیدوں کی لاشیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئیں۔ اس وقت آپ دوسرے شہیدوں کی لاشیں دفن کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہند رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، کیا ان میں سے کسی نے گھر سے چلتے وقت کچھ کہا تھا؟ ہند رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ، میرے شوہر نے گھر سے چلتے وقت یہ دعا مانگی تھی کہ الہی مجھ کو شہادت نصیب فرمائیو اور مجھ کو نا امید اپنے اہل و عیال میں واپس نہ لائیو۔ ایک روایت میں ہے کہ اسی موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ انصار میں وہ لوگ ہیں جو کسی بات پر قسم کھائیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر دے۔ عمرو بن جموح ایسے ہی لوگوں میں سے تھے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں شہیدوں کو احد کے گنج شہیدہ میں اپنے سامنے دفن کرایا اور ان کے لیے دعائے مغفرت کی۔ علامہ ابن اثیر رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت عمرو بن جموح اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن حرام ایک ہی قبر میں دفن کیے گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ 6 ماہ بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد کی لاش کو دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے قبر کھودی تو حضرت عمرو بن جموح اور حضرت عبداللہ کی لاشوں کو بالکل تر و تازہ پایا اور ان پر ایک ایک کھجور پڑی پائی۔
اس واقعے کے 46 برس کے بعد ایک مرتبہ پھر احد کی قبر کو کھودنے کی نوبت آئی تو تمام شہداء کی لاشوں کو تر و تازہ پایا گیا۔ حضرت عمرو بن جموح اگرچہ آخری عمر میں مسلمان ہوئے اور صرف 3 سال کے قریب اسلام کا زمانہ پایا، لیکن اپنے جوش اخلاص کی بدولت وہ اکابر صحابہ کرام میں شمار ہوتے ہیں۔ اکثر اہل سیر کا بیان ہے کہ وہ بڑے سادہ مزاج اور فیاض طبع بزرگ تھے۔ ان کی جود و سخا کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اعتراف تھا۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ بنو سلمہ کے کچھ لوگ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ تمہارا سردار کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارا سردار جد بن قیس ہے جو ایک بخیل آدمی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخل سے بدتر تو کوئی شے نہیں۔ آج سے تمہارے سردار الجعد الابیض یعنی سفید گھنگریالے زلفوں والے عمرو بن جموح ہیں۔ اسی دن سے وہ بنو سلمہ کے رئیس بن گئے اور لوگ انہیں سید الانصار کہنے لگے۔ بنو سلمہ کو ان کے سردار بننے پر اس قدر مسرت ہوئی کہ انہوں نے اس واقعے کے بارے میں فخریہ اشعار کہے، رضی اللہ تعالی عنہ